جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. رئیس بات کر رہا ہوں ہری پور سے. سلیم صافی کے پروگرام جرگہ میں طاہر اشرفی صاحب کو سن رہا تھا. وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان اور عرب ممالک کے تعلقات میں دراڑ کی وجہ نہ تو ترکی ہے، ایران ہے، قطر ہے، نہ کوئی اور ملک ہے، اور نہ اس کی کوئی اور وجہ ہے سوائے اس کے کہ عرب حکمرانوں کو اس بات پر شدید اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں کہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ایسی خبروں کو ہوا دی جا رہی ہے جن کی وجہ سے پاکستان میں عوامی سطح پر عرب حکمرانوں کے خلاف غم و غصہ اور نفرت بڑھ رہی ہے. تو اگر پاکستان کے سوشل میڈیا کو دیکھا جائے تو پاکستان کے سوشل میڈیا پر حکمران جماعت کے عمایتی سمجھے جانے والے میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی پوسٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں یا وی لاگس کر رہے ہوتے ہیں جن میں وہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ خان صاحب نے سعودی عرب کا ادار ان کے منہ پر دے مارا، خان صاحب نے عرب حکمرانوں کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی، خان صاحب نے سعودی عرب یا یو ای کی فلاں بات نہیں مانی. تو اگر تعلقات میں تلہی کی واحد وجہ صرف اور صرف پاکستان کا سوشل میڈیا ہے تو یہ کام تو خان صاحب کی حکومت کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے حمایتی میڈیا کے لوگوں سے کہے کہ وہ اس طرح کی خبریں پھیلانے سے گریز کریں کہ جن کی وجہ سے پاکستان کے عرب ممالک کے ساتھ جو تاریخی تعلقات ہیں ان میں بگاڑ پیدا ہو. جب پوچھنا یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جو خبریں چل رہی ہیں کہ سعودی شاہی خاندان کی طرف سے ان کو بلایا جا رہا ہے، دعوت ہے ان کی، تو کیا یہ حقیقت ہے یا ویسے ہی من گڑت ہے؟ اگر جا رہے ہیں سعودی میں تو کیا اس کا اثر پاکستانی سیاست پہ پڑے گا؟ دوسری بات راحیل شریف صاحب کے حوالے سے کہ ان کے بارے میں آج کل خبریں ہیں کہ وہ جو ہے ان کا بوریا بستر گول ہو گیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کائنڈلی انفارم کرتے ہیں. جی طاہر اشرف صاحب جو ہیں ان کو دیکھا میں نے ان کا بیان، انہوں نے یہ کہا اور آپ کا بیان بالکل درست ہے. دیکھیں جو سب سے جو نچلا موڑ آیا تعلقات کے اندر وہ اس حکومت کے دور کے اندر آیا. نواز شریف کے دور کے اندر سعودی عرب کی جو جنگ چل رہی ہے اس کے اندر پاکستان کی افواج کو کمٹ نہ کرنے کے ایشو کے اوپر بہت دل آزاری ہوئی تھی سعودیز کی، اور وہ چیز انہوں نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھی. اس وقت یو اے بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور نواز شریف کے خلاف بعد میں جو پاناما کیس کے اندر جو بھی نام نہاد شواہد جو اکٹھے کیے گئے، بین الاقوامی طور پر جو تعاون حاصل کیا گیا، اس کے اندر یہ محرکات بھی تھے کہ جی ان کی حکومت جب آئی تو انہوں نے ہمیں اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا. اب بہرحال یہ ایشو اس حد تک خراب ہو گیا ہے کہ کووڈ-19 کے تحت اگر آپ نے اپنے قرضوں کو سسپینڈ کروانا ہے تو مختلف ممالک کے ساتھ آپ کو باہمی جو قرضے دینے کی تاریخیں ہیں اس کو مؤخر کروانے کے معاہدے کرنے ہیں. سعودی عرب و یو اے واحد ممالک ہیں، 2 رہ گئے جنہوں نے یہ معاہدے نہیں کیے. پیسے واپس ان کو دیے جا رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں، اور ملاقات کرنے کے لیے یہاں سے لوگ جاتے ہیں، وہاں سے ان کا جو ٹاپ بندے ہیں وہ ملاقات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بیچ میں آپ کو پھر طاہر اشرفی صاحب جیسے لوگ ڈالنے پڑتے ہیں. وہ ایک علیحدہ داستان ہے، میں آپ کو کبھی سناؤں گا کہ طاہر اشرفی صاحب کا رول کیا ہے. تو طاہر اشرفی صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حالات کی خرابی جو ہے وہ سوشل میڈیا نے کی ہے یا پالیسی نے کی ہے. پالیسی نے حالات کی خرابی کی، پالیسی نے حالات کو بگاڑا، پالیسی نے اور نام نہاد ایگو نے اور نکمے پن نے. جو یہ کہتے ہیں جی ہم بڑا زبردست ورلڈ ویو بنایا ہوا ہے جی ہم نے، وہ جی بڑی زبردست تحقیق ہم کرتے ہیں. جی تحقیق کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ میں تو آج تک یہ سمجھ سے قاصر ہوں کہ وہ کدھر جاتی ہے ساری تحقیق، وہ کدھر جاتی ہے سوچ وچار، وہ کدھر جاتا ہے فلسفہ جو تمام اب پڑھاتے رہتے ہیں ساری دنیا کو. نتائج یہ نکلتے ہیں کہ جو پاکستان کے دیرینہ دوست ہیں وہ اب بعض معاملات کے اوپر شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز نہ ڈالا کریں. طاہر اشرفی صاحب کو پتہ ہے کہ حالات کیوں خراب ہوئے، تو وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں ہوئے. میرے خیال میں اس کا جواب وہ کبھی دے سکتے ہیں کہ حالات کیوں خراب ہوئے، اور اگر وہ حقائق پورے نہیں بیان کر پائیں گے کسی بھی وجہ سے تو پھر باقی جو چیزیں فل ان دا بلینکس ہوں گے وہ میں کر دوں گا. میں بتا دوں گا کہ طاہر اشرفی صاحب نے کیا رول پلے کیا ہے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے جو کاوشیں ہیں اس میں، اور وہ حالات کیوں خراب ہوئیں اس کا بھی ان کو علم ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب
میرا نہیں خیال کہ جائیں گے. اگر یہ میں آپ کو بتا دوں اگر ان کی لیگل بیٹل شروع ہوگی نا یو کے اندر تو وہ ہوگا یو کے بمقابلہ نواز شریف یا شریف فیملی. تو وہ 1-2 مہینے کے اندر نہیں سیٹل ہوگی نا, وہ 2-3-4 سال اس کے اندر لگ جائیں گے. یہ اتنی بڑی لمبی بیٹل ہے, اس بیٹل کے اندر وہ چیزیں لیگلی سامنے لانی پڑیں گی نواز شریف صاحب کو کہ ان کا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا, چیخیں یہاں پہ نکلیں گی. تو ذرا احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنے چاہیے. آپ ایک ایسے لیگل پروسیس کے اندر 3 ٹائم پرائم منسٹر کو ڈال رہے ہیں جس لیگل پروسیس کے اندر ان کو انڈر اوتھ بہت ساری چیزیں بتانی پڑیں گی. کیوں اس معاملے میں ان کو آپ پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور یہی ایشو اسحاق ڈار کے حوالے کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ آپ نے ان کے خلاف لیگل پروسیڈنگز ایسی کر رہے تھے کہ ان کو ایک ایسے قانونی موڑ کے اوپر لا رہے تھے کہ برطانوی سسٹم کے اندر اگر انہوں نے مقدمہ اپنا لڑنا شروع کر دیتے تو وہ تمام چیزیں جو صیغہ راز اور قومی رازوں کے طور پر صیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں وہ کھل کے سامنے لانی پڑتی ہیں انڈر اوتھ. ایسا نہ کریں 3 ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ. اس وجہ سے نہیں کہ نواز شریف ہے, اس وجہ سے کہ وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے, اس کو غیر ملکی لیگل پروسیجر کے اندر آپ ڈالیں گے تو پاکستان کی سبکی ہوگی. راحیل شریف جو ہے ہو سکتا ہے واپس آ جائیں گے, لیکن اب انہوں نے کافی کچھ وہاں سے حاصل کر لیا. جو کام انہوں نے کرنے تھے وہ کر لیے ہیں انہوں نے. بطور آرمی چیف ہوتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ جا کے نیگوشیشنز کر کے اپنی آنے والے دنوں کی نوکری کا معاملہ طے کر لیا تھا. کافی ٹائم ان کو ہو گیا ہے, تو کافی کچھ انہوں نے 4.5-5 سال تو ہو گئے. تو اگر ان کا بوریا بستر گول بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے وہ تمام چیزیں اچیو کرنی ہیں جو جس کے وہ خواب دیکھا کرتے تھے. طلعت بھائی یہ جو عمران خان انٹرویو دے رہے ہیں, ایک تو رؤف کلاسرا صاحب نے کل پرسوں کی خبر ہے ان کی کہ بھئی عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ انٹرویو کرو اور ہم نے صاف منع کر دیا. کیا یہ خود انٹرویو دے رہے ہیں جان کے اپنے آپ کو شو کروانے کے لیے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسرا یہ جو پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو بتائیں. شکریہ طلعت بھائی. انٹرویوز جس طریقے کے ہو رہے ہیں نا جی, اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے تمام چیزیں جو ہے نا طے کر لی جاتی ہیں اور اس کے بعد کوئی فالو اپ کویسچنز نہیں ہوتے ہیں, اور بڑی احتیاط کے ساتھ جس تنقیدی سوال جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ تنقیدی سوال بھی تنقیدی نہیں ہوتے, بس وہ ایسے وہ سوال ہوتے ہیں جس کے اندر سے آرام سے جواب دینے والا نکل جاتا ہے. اچھا, انٹرویو کرنے کا مقصد جو ہے, اور میں نے سینکڑوں ہزاروں انٹرویوز کیے ہوئے ہیں, تو اس کی بنیاد پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انٹرویو کرنے کا مقصد جو ہے وہ کسی بندے کو پھنسانا نہیں ہوتا, لیکن ایک ایشو کو ایگزاسٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو تاکہ تشنگی نہ رہ جائے. ایک ایشو پر پھنس بھی نہیں جانا چاہیے. ایک انٹرویو کا صرف ایک ایشو نہیں اریز کرنا چاہیے آپ کو, بالخصوص جہاں پہ پالیسی میکرز موجود ہوں, پرائم منسٹرز ہوں, پریزیڈنٹس ہوں, تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے صرف تنقیدی قسم کی خبریں ہی نہ بنیں بلکہ معلوماتی قسم کی خبریں بھی بنیں. تو آپ کو اسپیس کریٹ کرنی ہوتی ہے انٹرویوز کے اندر اچھا انٹرویو بنانے کے لیے. لیکن جن موضوعات کے اوپر لوگ مزید جاننا چاہتے ہیں اس کے اوپر فالو اپ سوال تابڑ توڑ نہ کر کے آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو اگر وہ انٹرویو کروا رہے ہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, تو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. پی ڈی ایم تحریک اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ میں پچھلے سوالوں کے اندر کور کر چکا ہوں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ اپنے جو اہداف ہیں ان کے حصول کے لیے کتنا زور لگائے گی. صرف جلسے کرنے سے یہ معاملات جو ہیں وہ طے نہیں ہوں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس تحریک میں مزید جان ڈالنی ہے تو جان ڈالیں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا. اچھا ہوگا یا برا اس کا ہمیں علم نہیں ہے, لیکن با نتیجہ کرنے کے لیے اس کے اوپر کافی ان کو تگدو کرنی پڑے گی. ابھی تو نے صرف آغاز کیا. وعلیکم السلام سر, میرا سوال یہ ہے کہ علی وزیر کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا یا میں کسی بھی اسٹینڈ پہ نہیں رکھوں گا کہ علی وزیر نے جو کیا تھا وہ غلط ہے کہ صحیح ہے, پر یہ کیوں کہ علی وزیر کو سندھ گورنمنٹ میں ہی اریسٹ کیا گیا ہے. اگر وہ انہوں نے کیا ہے تو وہ تو جو ادارے کے نام پہ بولا گیا وہ تو فار ایگزامپل وہ تو پاکستان کا ادارہ ہے نا, تو آپ پشاور میں ان پہ کیس کر لیتے, کوئی مسئلہ تھوڑی تھا, پشاور میں ہی کیس ہو جاتا. سر اگر یہ صحیح ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں علی وزیر جو کر رہا ہے وہ غلط ہے, تو پھر وہ جو ہمارے جن کے نام پہ وہ بولا ہے وہ اگر وہ غلط چیز کرتے پھر ان کو کوئی سزا کیوں نہیں دینے دیتا؟ یہ بھی اس پہ کچھ وضاحت کیجیے. آئین مشرف توڑے پہ کچھ نہیں ہوگا, جو بھی آرمی ڈکٹیٹر آئے ہیں وہ توڑے ان پہ کبھی کچھ سزا نہیں ہوگی. وہ اگر یہ ایک عام آدمی جس کے لیے گورنمنٹ مطلب جس کے لیے یہ سارے ادارے بنے سرو کرنے کے لیے, وہ اگر کچھ بولتا ہے تو وہ غلط ہے, کیونکہ ہاں ہے غلط تو پھر سب کے لیے غلط ہونا چاہیے. شکریہ.
دیکھیں علی وزیر صاحب کا جو سیاسی بیانیہ ہے میں بھی اس سے اتفاق نہیں کرتا. بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں اور نہیں ان کو جانا چاہیے, لیکن جس طریقے سے ان کی تذلیل کی گئی, جس طریقے سے ان کو جو ہے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے جلسوں کے اوپر عمران خان صاحب خود کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں اس کا دفاع کروں گا اور میں اس کا دفاع کروں گا, اور اس کے تمام بیانیے کو انڈورس کرتے ہوتے تھے, اور اس سے پہلے بھی انڈورس کرتے رہے ہیں. وہاں پر جو بھی یہ لوگ بات کرتے تھے عمران خان اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, بطور پرائم منسٹر وہ موجود ہیں, اور ان کے یہاں پر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر آپ نے کوئی ذاتی طور پر کوئی تسکین حاصل کی ہو اپنی ایگو کی تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, اس طرح کی تسکین حاصل کرنے کے لیے اور بھی ذرائع ہیں, لیکن کسی کو اس طرح تذلیل کر کے آپ نے کوئی پرپس سرو نہیں کیا. تو جس نے بھی یہ کیا یہ وہی حرکت کی ہے جو سندھ پولیس کے ساتھ کی تھی, جو بوم رینگ کر کے منہ کے اوپر واپس آ کے لگی ہے. تو اس قسم کے کام جو ہیں ان سے اجتناب برتنا چاہیے, اور ادارے اتنے کمزور نہیں ہونے چاہیے کہ ان کے اوپر تنقید کے دو لفظ آئیں اور تھرتھلی پڑ جائیں. تھرتھلی جو ہے اٹس اے سائن آف ویکنیس, یہ یاد رکھیے گا. کول اینڈ کام رہیں, اگر حقائق آپ کے ساتھ ہیں, آئین و قانون آپ کے ساتھ ہے, تو تھرتھلی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہو جاتا ہے تنقید سے؟ اب وہ تنقید جو شاید کسی نے بھی نہ سنی ہو, سوشل میڈیا کے اوپر گھوم رہی ہے, میڈیا کے اوپر گھوم رہی ہے, لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اس بندے کے ساتھ کیا کیا جس نے یہ تنقید کی. سر السلام علیکم. سر آج کل کچھ صحافی تجزیہ کر رہے ہیں کہ عمران خان اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیل رہا ہے. مطلب اپوزیشن تو یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان تابع دار ہے, جو اسٹیبلشمنٹ اس سے کہتی ہے یا وہ اسے جو کرواتی ہے اسے مان لیتا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, عمران خان اصل میں تابع دار نہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو سر اس تھیوری پہ آپ یقین رکھتے ہیں؟ اگر آپ یقین رکھتے تو سر اگر اس پہ اگر تھوڑا تجزیہ کر لیں آپ. بڑا زبردست سوال آپ نے کیا جس کا میں نے ضمناً تو جواب دے دیا ہے پہلے, لیکن میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو سروائیول کی انسٹنکٹ ہے, یعنی طاقت میں رہنے کی جبلت جو ہے, وہ عمران خان میں بہت اچھی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے کہیں زیادہ ہے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے بروئے کار لائے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو اپنے اہداف کے حصول کے لیے, ہدف ان کا ایک ہی تھا کہ میں نے پرائم منسٹر بننا ہے, اس کے علاوہ ان کو کوئی ہدف آگے اور نہیں. اس کے بعد قائم رہنا اپنی کرسی کے اوپر, اس کے لیے بروئے کار لا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ. اپنی جتنے کام ہیں ان کا تمام ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈور اسٹیپ کے اوپر ڈال رہے ہیں. آپ اندازہ کریں, شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کام کرتی تھی اور اس کا جو بل ہے وہ سویلین حکومت کو آتا تھا. اب کام سارے جو ہے, نکما پن جو ہے وہ سویلین حکومت کر رہی ہے, بل سارے کا سارا جو ہے نا وہ پنڈی اور اپارا کی طرف جا رہا ہے. یہ کمال بات ہے. تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو استعمال کیا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اور یہ بڑی آپ نے ذہانت کا ثبوت دیا. یہ زاویہ نکال کے عموماً یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ عمران خان صاحب کی بڑی کامیاب اسٹریٹجی ہے طاقت میں رہنے کی. فوج کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے, ایک پیج والوں کے لیے یہ کامیاب اسٹریٹجی ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن پاکستان عمران خان نے جو وسائل ان کو مہیا ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے طاقت میں آنے کے لیے اور طاقت میں رہنے کے لیے.